بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہو۔ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ تو کون تھا یہ جو اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہا تھا؟ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی چلائی جا رہی تھی۔ اسے ریلوے اسٹیشن سے اٹھایا گیا تھا۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ یہ بات تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو پھر کون اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا؟ ایک تو اس طرح سے اس کی کڈنیپنگ، دوسرا اس کا باپ کا بیمار، اور تیسری اور اہم بات اس کی عزت کو خطرہ تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا پل میں اس کی عزت، اس کا وقار روند کر رکھ سکتا تھا۔ کہاں ہوں میں؟ کون سی جگہ ہے یہ؟ وہ چلاتے چلاتے تھک چکی تھی۔ پلیز میری آنکھیں کھولو، کیوں باندھ رکھا ہے مجھے یہاں پر؟ تھک ہار کر وہ خاموش ہوئی۔ جب اسے اپنے قریب کسی کی آہٹ سنائی دی، وہ ایک بار پھر سے چلانے لگی۔ کوئی اس کے بے حد قریب تھا، جیسے کوئی اس کی کرسی کے چاروں طرف گھوم رہا ہو، اس کی بے بسی کو دیکھ رہا ہو۔ وہ اس کا ہمدرد نہیں تھا، کیونکہ اگر ہمدرد ہوتا تو وہ اس طرح سے اس کی بے بسی کو انجوائے نہ کر رہا ہوتا۔ کون ہے؟ مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ میری آنکھیں کھولو، کیوں لائے ہو مجھے یہاں پر؟ وہ پھر سے چلانے لگی۔ جب کسی نے ٹھنڈے پانی کا گلاس اس پر پھینکنے والے انداز میں گرایا۔ اچانک اس حملے سے ایک پل کے لیے پریا کی سانس رک گئی۔ دیکھو پلیز مجھے جانے دو، اور گہری سانس لیتے ہوئے بولی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ پریا کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے۔ اگر وہ سامنے کھڑا شخص کو دیکھ لیتی تو یقیناً جان جاتی کہ کیا بگاڑا ہے اس نے اس شخص کا۔ وہ روئے جا رہی تھی جب اسے اپنے کانوں میں ایک سرگوشی نما آواز سنائی دی، بس بیبی بس، اتنا غصہ، مسکراتی آواز، مذاق اڑاتی آواز، اور اس آواز کو پہچاننے میں پریا نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا۔ دامیش، یہ نام لیتے ہوئے پریا کی سانس رکنے لگی۔ ہاں دامیش، وہی دامیش جو تمہارے پیار میں پاگل تھا، جو تمہارے لیے اپنی جان تو کیا کسی کی جان بھی لے سکتا تھا۔ وہی دامیش جو تمہارے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ وہی دامیش جو تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تمہیں اپنا نام دینا چاہتا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ اسی کے جذبات کا مذاق اڑایا، اسی کے جذبات کا سودا کیا، اسی کے جذبات کی قیمت لگائی، اس کے جذبات کو بیچ دیا۔ مجھ سے محبت کا ناٹک کرنے کے لیے پیسے ملے تھے نا تمہیں؟ کتنے پیسے چاہیے تھے؟ کتنے روپیوں کی بھوک تھی تمہیں؟ وہ زبان سے اس کی ذات پر کوڑے لگا رہا تھا۔ ارے تم سے بہتر تو ایک رات کی خریدی ہوئی عورت ہوتی ہے، جو چند پیسوں کے لیے اپنا جسم بیچ دیتی ہے، لیکن کسی کو اپنی محبت کا یقین تو نہیں دلاتی، کسی کو اپنے محبت کے جھانسے میں تو نہیں پھنساتی، کسی کے جذبات کے ساتھ تو نہیں کھیلتی۔ کیا لگا تھا تمہیں مجھ سے بھاگ جاؤ گی تم اور میں تمہیں جانے دوں گا؟ نہیں پریا، نہیں۔ دامیشا تمہیں دنیا کے آخری کونے سے ڈھونڈ نکالے گا۔ بتایا تھا نا میں نے تمہیں کہ تم میری زندگی میں شامل ہونے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ پھر کیا سوچ کر تم نے بھاگنے کی کوشش کی؟ وعدہ کیا تھا نا تم سے شادی کا، تو تم اس طرح سے کہاں جا رہی تھی؟ ہاں کیا لگا تمہیں دامیشا اپنی محبت کا ماتم منائے گا، اپنی محبت کا رونا روئے گا، اور تم دور بیٹھ کر میری بے بسی پر کہکے لگاؤ گی؟ وہ اس کے بالوں کو پیچھے سے کھینچتے ہوئے اسے بالکل کرسی کے ساتھ لگاتا ہوا اس کی آنکھوں سے پٹی کھول چکا تھا، جبکہ پریا تو بس اس کا انداز دیکھ رہی تھی۔ جس دامیشا کو وہ جانتی تھی یہ وہ تو نہ تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، جبکہ وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ نہ بیبی نہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ دامیشا تمہاری محبت کا رونا روئے گا، تمہاری محبت کا سوگ منائے گا، تمہاری بے وفائی پر آنسو بہائے گا، تو غلط فہمی ہے تمہاری۔ وہ اس کے منہ پر دھاڑا تھا۔ وہ تمہارا جینا حرام کر دے گا، تمہاری سانس سانس کو تم سے چھین لے گا۔
تمہیں پل پل مرنے پر مجبور کر دے گا۔ سرخ آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ نہ جانے کب سے وہ اس کی محبت کا ماتم منا رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس نے بھی اپنے عشق کا سوگ منایا گیا تھا۔ اس کی بے وفائی پر نہ جانے کتنے آنسو بہائے تھے۔ یہ لڑکی مان تھی، اس کا جسے چور چور کرتے ہوئے ایک بار نہ سوچا تو وہ کیوں اس کے بارے میں سوچتا؟ صحیح سوچ تھی۔ میری عورت ذات محبت کے قابل نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی ماں سے، اپنی سوتیلی ماں سے ہمیشہ نفرت کی، اور اس نے اپنی بیٹی کو بھی اپنے جیسا ہی بنا دیا۔ یہ دنیا میں کبھی بھی عورت کے وجود سے محبت نہیں کر پایا میں، لیکن تم سے محبت کی، اور تم نے کیا کیا؟ کتنا بیوقوف تھا میں، وہ اپنے آپ پر ہنسا۔ میں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان سے نکلی ہوئی لڑکی مجھ سے محبت کرے گی، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مکانوں سے نکلی ہوئی لڑکیاں بڑے بڑے محلوں کے خواب دیکھتی ہیں۔ لیکن ان لڑکیوں کو کیا ملتا ہے، یہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کبھی کسی کی بیوی نہیں بنتی، وہ کھیلتی بنتی ہیں بس۔ وہ کبھی کسی کی بیوی نہیں بنتی، وہ رکھیلی بنتی ہیں بس۔ وہ کسی کے گھر کی زینت نہیں بنتی، کسی کے بستر کی رونق بنتی ہیں، اور تم بھی وہی بنو گی۔ آخر تم نے بھی تو یہی خواب دیکھا ہوگا نا، تو پھر اپنا خواب پورا کیے بغیر یہاں سے جا رہی تھی اور تمہیں کیا لگا میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ تم میرے دل کی دنیا ویران اور بنجر کر کے چلی جاؤ گی، اور میں جانے دوں گا؟ ہا ہا ہا، نو بیبی نو۔ وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا، یا اپنی محبت کا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ارے اپنی خواہش پوری کرو، میں دوں گا تمہیں محل، دولت، نوکر چاکر سب ملے گا تمہیں۔ تم جیسی بکاؤ لڑکی کے لیے ہی تو ہے یہ سب کچھ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس کی اوقات بتا رہا تھا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اپنی بیوی بنا سکوں، لیکن اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے پامال نہیں کرنا چاہتا۔ تم نے میرا عشق دیکھا ہے، اب نفرت اور میرا جنون دیکھو گی۔ اگلے 10 منٹ میں مولوی صاحب یہاں آنے والے ہیں، بے فکر رہو، تمہارا باپ بھی ساتھ ہے۔ اس کے سامنے میں تمہیں عزت سے اپنے نکاح میں شامل کروں گا، لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نکاح صرف میرے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ہے۔ میں تمہارے ساتھ ناجائز رشتہ نہیں بنا سکتا۔ میں وہ نہیں کرنا چاہتا جو میرا باپ کرتا تھا۔ جس دن مجھے لگے گا کہ میرا بدلہ پورا ہوا، اس دن تمہیں آزاد کر دوں گا، اگر تم زندہ بچی تو، کیونکہ ابھی تو تم نے صرف دامیشا کے عشق سے واقف ہو۔ اس کی نفرت تو تمہارے حصے میں آئی ہی نہیں۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا ہوا بولا۔ کہاں تھی اس کے لہجے کی نرماہٹ، اس کے لہجے میں اس کے لیے محبت؟ کہاں تھا وہ عشق کا تاثر؟ کہاں تھا وہ محبت میں لپٹا ہوا حسین سا دل؟ کہاں تھا وہ نرم گو سا شخص؟ یہ تو کوئی اور تھا، یہ وہ شخص نہیں تھا جسے پریا چھوڑ کر آئی تھی۔ یہ تو کوئی اور تھا، ظالم و جابر، نفرت سے بھرا ہوا۔ پریا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے سامنے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ناصر صاحب بڑی مشکل سے قدم اٹھاتے اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوئے تھے، جہاں کرسی پر ان کی بیٹی کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ بابا انہیں دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک امید چمکی۔ ناصر صاحب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے پاس آ چکے تھے۔ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے پری۔ میں جانتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سب صرف اور صرف اپنے بدلے کے لیے کر رہا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نہیں لڑ سکتا اس سے، میں کچھ بھی کیوں نہ کر لوں، لیکن اس کی دولت اور طاقت کے سامنے میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں بہت مجبور ہوں بیٹا، تم نے جو غلط راستہ چنا تھا، وہ غلط راستہ تمہارے لیے پتہ نہیں کون کون سی مشکلات کھڑی کرے گا، لیکن میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا کہنا ہے کہ بہتر ہے کہ میں اس سے تمہارا نکاح کر دوں۔ اگر مجھے منظور نہیں ہے تو وہ تمہاری جان لے لے گا، اگر وہ تمہیں مار ڈالے گا تو میں جی کر کیا کروں گا؟ میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ دیکھو پریا بیٹا، وہ طاقتور ہے، اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، لیکن اس نے نکاح کی شرط رکھی ہے، اور نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے۔ وہ تمہارے ساتھ کسی طرح کا ناجائز تعلق نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ ایک جائز پاکیزہ بندھن باندھنا چاہتا ہے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میں تمہیں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اس نکاح کو دل سے قبول کر لو۔
تمہیں ایک جائز رشتے میں دیکھ کر تمہارا باپ ایک بار پھر سے جی اٹھے گا میری بچی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ تمہیں عزت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ داماد شاہ سے زیادہ تم سے اور کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ سچی محبت انسان کو غلط راستے کے بجائے جائز راستے اپنانے پر مجبور کر دیتی ہے، جس طرح سے داماد نے کیا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اس نے یہ فیصلہ کیا۔ وہ تم سے نفرت جتا رہا ہے کیونکہ اس کے دل پر چوٹ لگی ہے، اس کے دل میں تمہیں لے کر گرہ بن گئی ہے۔ میں جانتا ہوں تم اس کے دل میں پڑی ہوئی گرد کو ہٹا کر اس کے محبت میں لپٹے ہوئے دل کو واپس زندہ کر دو گی، جو تمہاری وجہ سے سرد ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے تم اپنی محبت سے اس کا دل پھر سے جیت لو گی۔ میں تمہیں ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، پریا، داماد سے زیادہ محبت تم سے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود وہ تمہیں اپنے نکاح میں شامل کر رہا ہے۔ تم اس سے شادی کر لو گی، مجھے یقین ہے کبھی نہ کبھی وہ سب کچھ بھلا کر تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرے گا۔ بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھا رہے تھے۔ پریا مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ جب کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب کے ساتھ کچھ لوگ کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ داؤد یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران تھا۔ وہ دادی کو یقین دلا کر آیا تھا کہ وہ داماد کو کچھ بھی غلط نہیں کرنے دے گا، لیکن داماد نے اسے اپنی دوستی کی قسم دے کر مجبور کر دیا تھا، اسے اپنے نکاح میں شامل ہونے پر۔ یہاں آ کر اسے یہ سب کچھ پتہ چلا تھا۔ اسے پریا سے ایسی گری ہوئی سوچ اور اس گھٹیا کام پر افسوس ہوا۔ وہ پریا جیسی لڑکی سے اس طرح کی امید نہیں رکھتا تھا کہ چند پیسوں کے لیے اس نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ اسے پریا کے وجود سے عجیب سی نفرت ہو رہی تھی۔ وہ کبھی اسے اپنی بہن مانتا تھا۔ جب داماد نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تو اسے زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ اس کے دوست نے ایک صحیح فیصلہ کیا ہے اپنی زندگی کے لیے، لیکن اب اسے افسوس تھا کہ اس کا دوست غلط فیصلہ ثابت ہوا۔ تھا اور جو فیصلہ اس نے اب کیا تھا وہ بھی غلط تھا، لیکن دوستی کی قسم کی خاطر وہ مجبور ہو کر اس نکاح میں شامل ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں نکاح شروع کر دیا گیا۔ پریا نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا اور خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اپنے آپ کو اتنا مجبور نہیں پایا تھا۔ یہ شخص صرف اپنا غرور، اپنی جیت کے لیے اس سے نکاح کر رہا تھا، لیکن اس کے باپ کو یقین تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی اس کے دل میں اپنی جگہ اپنی محبت سے بنا لے گی۔ پریا نے آہستہ سے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ اس کی پہلی اور آخری محبت اس کی ملکیت میں آ چکی تھی۔ یہ اس کی خواہش تھی، لیکن تب محبت اور اب نفرت میں فرق تھا۔ آج تو اسے محبت سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ آج پریا اس کی پہلی اور آخری محبت نہیں بلکہ پہلی اور آخری نفرت بن چکی تھی۔ اور یہ نکاح اس نے اس پر یہی ثابت کرنے کے لیے کیا تھا کہ داماد شاہ کو دھوکہ دینے والے کو سزائے موت سے بھی بدتر سزا ملے گی، اور اب وہ اس کی زندگی عذاب کر کے اسے اس کے کیے کی سزا دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بابا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نکاح کے بعد سب لوگ باہر جا چکے تھے جبکہ پریا کا دھیان اپنے باپ پر تھا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، بس سر میں بہت درد محسوس ہو رہا ہے۔ تم فکر مت کرو، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولے تو وہ ان کے ساتھ ہی اٹھی، لیکن بابا سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کے سہارے پر کھڑے ہوتے ہوئے وہ لڑکھڑا سے گئے۔ اسے بابا کی فکر ہونے لگی تھی۔ بابا کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ بابا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں آپ کو ہسپتال لے کر چلتی ہوں۔ میں داماد سر سے بات کرتی ہوں۔ وہ انہیں سنبھالتے ہوئے بول رہی تھی کہ دروازہ پھر سے کھلا۔ وہ کمرے کے اندر آیا۔ کیا بات کرنی ہے؟ اب کیا کچھ بولنے کو باقی ہے؟ یقیناً نہیں۔ خیر میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہم واپس پارٹی میں جا رہے ہیں۔ کون سی پارٹی؟ اس کا انداز اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہی پارٹی ڈارلنگ جس پارٹی سے تم بھاگ کر یہاں آئی ہو، جس محفل میں تم نے اور مہریش نے مجھے ہرانے کی سازش کی تھی۔ اب اسی محفل میں تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں متعارف کروا دوں گا، کیونکہ داماد شاہ کبھی ہارتا نہیں۔
اور کوئی بھی مہریش جہانگیر مجھے ہرانے کی وجہ نہیں بن سکتی۔ اس دنیا کی کوئی لڑکی میری ہار کی وجہ نہیں بن سکتی، تم بھی نہیں مسز پریا دامیشا۔ نکاح مبارک ہو، اور زندگی بھر کی قید بھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا جب بابا ایک بار پھر سے لڑکھڑائے۔ بابا آپ ٹھیک تو ہیں؟ ان کے لڑکھڑانے پر وہ فوراً اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرنے لگی۔ دامیش نے ایک نظر ناصر صاحب کو دیکھا تھا اور بنا کسی بھی طرح کے کوئی تاثرات ظاہر کیے داؤد کو فون کیا تھا۔ ویسے آپ کی اپنی بیٹی کے اس کھیل میں برابر کے شریک تھے نا؟ سمجھ میں نہیں آتا دولت کے لیے انسان کتنا گر سکتا ہے۔ آپ کو شرم نہیں آئی اپنی بیٹی کو یوں استعمال کرتے ہوئے؟ آپ دیکھنے میں ایسے تو نہیں لگتے تھے۔ میں تو آپ کو کافی شریف اور نیک انسان سمجھتا تھا، لیکن آپ ایسے ہوں گے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ مل کر یہ سب کام کرتے ہوئے آپ کے دل میں خوف خدا نہیں جاگا کہ چند روپیوں کے لیے آپ اپنی بیٹی کا سودا کر رہے ہیں؟ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، جبکہ پریا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔